السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دست بستہ ملتمس ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اس میں اخلاص نصیب فرمائے اور اچھے اور آسان طریقے سے بات کرنے کی توفیق دے، اور پھر ہم سب کو قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 129 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دھمکی دے رہا تھا کہ وہ انہیں سخت سزا دے گا، ان کی نسل کشی کرے گا، سولی پر چڑھائے گا، یعنی جو اس سے بن پڑا وہ بنی اسرائیل کو اذیتیں دے گا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیں، تو دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ تم اللہ سے مدد چاہو، حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، اور اگر اقتدار اور حکومت آج ان کے پاس ہے تو ہو سکتا ہے وہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہاری طرف منتقل کر دے۔ تو اس آیت میں قوم موسیٰ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے گلہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فرمایا قالوا اوذینا، وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو اوذینا تکلیف اذیت ہی پہنچتی رہی، من قبل اس سے پہلے، ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ کیسا فکرہ ہے یہاں قرآن پاک میں یہ آیت ہے۔ کہنے لگے موسیٰ ہمیں تو تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں مبتلا رہے، اور تیرے آنے کے بعد بھی ہمیں مصیبتوں اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، تیرے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ قال عسى ربكم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عسى ربكم ان يهلك، گھبراؤ نہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا عدوکم، تمہارے دشمن کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اور اقتدار خلافت عطا کرے گا، فی الارض زمین کی تمہیں، فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی مکالمہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ قوم نے کہا کہ اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبتیں جھیلتے رہے، اور تیرے آنے کے بعد بھی ہمیں نشانہ بناتا جا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ خلافت تمہارے حوالے کر دیں گے، انہیں ہلاک کر دیں گے، اور پھر دیکھیں گے تم کیسے، تمہارا رویہ کیسا ہے۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ کبھی اقتدار دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر، اللہ تعالیٰ کبھی دکھ دے کر آزماتا ہے اور کبھی سکھ دے کر۔ تو بعض اوقات دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بار بار اللہ کی طرف سے آزمایا جائے، تکلیفیں، مصائب و آلام متواتر آتے رہیں، اور پھر انسان کا ایمان بھی ابھی پختہ نہ ہوا ہو، تو انسان گلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلاً یہ مصیبت کب ختم ہوگی، کیا مصیبتیں جھیلنے کے لیے ہم ہی رہ گئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اب موسیٰ کی قوم بھی یہی گلہ کرتی نظر آ رہی ہے کہ اے موسیٰ ہم تو مصیبتیں ہی جھیلتے رہے، جب تو نہیں تھا تب بھی ہمارے مقدر میں مصیبتیں تھیں، اب تو آ گیا، اب بھی فرعون ہمارے اوپر ظلم و ستم کرتا نظر آ رہا ہے، تیرے آنے سے ہمیں کچھ شوق کی امید جو تھی وہ بھی بھر نہیں آئی، تو ہمارے مقدر میں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں کیا؟ تو ایسا ہی وقت صحابہ اکرام پر بھی گزرا ہے
کہ ان پر بھی مصائب و عالم کے پہاڑ توڑے گئے، وہ بھی سخت آزمائے گئے۔ دیکھیں غلامی بدترین لعنت ہے جو قوموں کو بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ قوم میں یہ اندیشہ جنم لینا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم مزاحمت کریں گے تو ہم پر مشکلات اور مصائب مصیبتیں اور بڑھ جائیں گی، حکمران ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حوصلہ اور صبر کی تلقین یہاں کی اور فرمایا کہ وہ وقت اب قریب ہے جب اللہ کی ذات اقتدار کو تمہارے حوالے کر دے گی، تمہارا دشمن نیست و نابود ہو جائے گا۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا کہ اگر تم پر مصیبتوں کی وجہ سے آج آزمائشیں ہیں تو ہو سکتا ہے کل اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت دے کر بھی آزمائے اور پھر دیکھے کہ تمہارا رویہ کیسا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کبھی خوشی دے کر آزماتے ہیں تو کبھی غم، کبھی تنگ دستی سے آزماتے ہیں تو کبھی دولت کی فراوانی سے۔ کامیاب مومن وہی ہے جو دکھ میں صبر اور اللہ پر توکل کرے اور سکھ میں اللہ کا شکر اور ضبط و تحمل سے کام لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2999، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، جبکہ ایسا مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یعنی یہ انعام اللہ نے مومن کے لیے رکھا ہے، اگر اسے آسودہ حالی ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے لیے باعث خیر ہوتا ہے، اور اگر اسے تنگ دستی لاحق ہوتی ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے باعث خیر ہے۔ ہمیں بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر مشکل آ جائے تو اس میں صبر کریں، آزمائش آ جائے تو صبر کریں، اللہ سے مدد طلب کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنا انعام دے دے تو اللہ کو بھول نہ جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یعنی مومن تو صبر اور شکر کے درمیان رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں مومن بنا دے اور مصیبتوں میں مشکلات اول تو اللہ تعالیٰ میں سے بچائے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ آزمائش لینا ہی چاہے تو اللہ تعالیٰ میں ثابت قدم رکھے اور صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور جب اللہ کا انعام ملے تو اس پر شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔